بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ ہاں مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی سن بلوغ کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے متعلق باز پرس ہونے والی ہے۔ 11واں اور 12واں حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نازل فرمایا۔ کل کے درس میں قتل نفس کے متعلق وعیدات بیان ہوئیں۔ آج کی اس آیت میں یتیم کا حق، یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور یتیم کے ساتھ احسان کرنے کا بیان ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کے مال کو ہتھیانے کی غرض سے، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کی نیت سے، یتیم کے مال کو اپنے قبضے میں لینے کی سوچ بھی ذہن میں نہ لاؤ۔ اس لیے کہ یہ سوچ ذہن میں آئے گی، یہ فکر ذہن میں آئے گی تو پھر یتیم کے مال کو اپنے قبضے میں لینا، یتیم کے مال پر قبضہ کرنے کی واردات کرنا، یہ عمل میں آئے گی، جو کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں خاص طور پر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک کثیر حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے حقوق، یتیم کے ساتھ صلہ رحمی، یتیم کے ساتھ اچھائی، یتیم کی پرورش، یتیم پر شفقت کے متعلق 20 ارشادات آپ نے فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کافل الیتیم وانا کہاتین الاصبعین اشارہ بالسبابہ والوسطی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 انگلیوں کی طرح، اور ان 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، دونوں انگلیوں کو تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، میرے دل میں قساوت ہے، میرا دل اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، میرا دل دین کی طرف نہیں لگتا، دل میں سختی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر دست شفقت رکھ، یعنی یتیم کو اپنے پاس لے جا، اس کی پرورش کر، اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اس کی برکت سے اللہ تیرے دل کو نرم کر دیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم، جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہو، اس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، اچھی پرورش ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہی ہے جہاں یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہو رہا ہے، جہاں یتیم کے ساتھ مہربانی ہو رہی ہے، جہاں یتیم کے ساتھ شفقت اور پیار ہو رہا ہے،
وہ گھر سب گھروں میں سے بہترین گھر ہے، سب گھروں میں سے اچھا گھر ہے۔ زمانے جاہلیت میں جہاں وہ ایک جہالت کا ہی زمانہ تھا کہ وہاں پر کمزوروں کے حقوق کو غصب کر دیا جاتا تھا، انہوں نے اپنے طور پر ضابطہ بنایا ہوا تھا کہ جو جنگ کرنے کے قابل ہو اسے وراثت بھی ملے گی، اسے حصہ بھی ملے گا، بس وہی مالک ہوگا۔ تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی وراثت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس کے مال پر دوسرے قبضہ جما دیتے تھے۔ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، یہ کون سا جو ہے وہ جنگ لڑ سکتی ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر یہ جنگ نہیں لڑ سکتی، عورتوں کو بھی محروم کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ ان کا ایک جاہلانہ مزاج بنا ہوا تھا، وہ ایسا ہی کرتے تھے کہ کوئی فوت ہو گیا، یتیم بچے ہیں تو ان کا مال ان یتیم بچوں کو نہیں دینا، خود ہی ہڑپ کر جانا ہے، اور یتیموں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ اتنا ظلم ہوتا تھا۔ سورہ نساء کے اندر قرآن پاک کی اس پر بڑی تفصیلی اللہ تعالیٰ نے ارشادات فرمائے ہیں کہ وہ لوگ اگر کسی کا والد فوت ہو گیا اور اس نے ورثاء میں بچی چھوڑ دی، اس کے حصے میں مال ہے، تو وہ اس کا نکاح ہی باہر نہیں کرواتے تھے، یہ مال سارا چلا جائے گا، اسے گھر میں روک کے رکھتے تھے، یا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہی بیٹے کے لیے اسے زبردستی جو ہے وہ قیدی بنا کر رکھ دیتے تھے، اور مال وغیرہ اس سے ہتھیا لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ یہ ظالمانہ سلوک یتیموں کے ساتھ اس زمانے میں ہو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو حق دیا، یتیموں کو عظمت دی، یتیموں کو مقام دیا، مرتبہ دیا، اور بے شمار سہولتیں یتیموں کو دی۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ السعی علی الارملۃ والیتیم، یتیم اور بیوہ کے لیے کوشش کرنے والا، ان کی پرورش میں، ان کی سہولت میں، ان کے مسائل کو دور کرنے میں جو کوشش کرنے والا ہے، وہ ایسا ہے کہ کل قائم لا یفطر او کالصائم لا یفطر، اس قیام والے کی طرح ہے کہ جو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے ہمیشہ اور کبھی تھکتا ہی نہیں، یا اس روزہ دار کی طرح ہے جو روزہ کبھی افطار کرتا ہی نہیں۔ اور فرمایا ایک حدیث میں کہ وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو جہاد میں لڑ رہا ہے، یتیم اور بیوہ کے لیے سعی کرنے والا، کوشش کرنے والا۔ تو امت کے ہر کمزور طبقے کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اس کے حقوق بیان کیے، اور اس کو جو ہے وہ عام لوگوں کے برابر لا کر کھڑا کیا۔ یتیم تو یہاں ایک مثال ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کمزور طبقے کے ہر فرد کو آپ نے ہمیشہ عزت، عظمت اور رفعت دی۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب تک بھی نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن طریقہ ہے، جس میں یتیم کے مال کی حفاظت ہے۔ وہ بچہ ہے، اس کا مال ضائع ہو جائے گا، یا وہ بچہ ہے اس کا مال پڑا پڑا کم ہو رہا ہے، وہ بچہ ہے وہ مال کی نگہداشت نہیں کر سکتا، مال ضائع ہو رہا ہے، تو اس اچھی نیت کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت کرنا کہ اس کا مال محفوظ رہے اور اس کے مال کے اندر کمی نہ آئے، اس کا مال ضائع نہ ہو جائے، اس نیت سے اگر یتیم کے مال کو حفاظت کی نیت سے اپنے پاس لیتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کے اندر بھی اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب یہ حکم ہوا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، یتیموں کے مال کو مت کھاؤ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر انہیں مت کھاؤ، تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کی کفالت میں یتیم تھے اور کھانا وغیرہ ان کا اکٹھا بنتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اپنے بچوں کا بھی اور ان کا بھی الگ الگ تو نہیں، تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، یہ بچے یتیم ہماری کفالت میں ہیں، ہمارے گھر میں ہیں، تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ تو کہیں
کھانا اکٹھا پکتا ہے کوئی ایسا یتیم کا ہمارے بچوں کی طرف نہ آ جائے۔ اس نے پریشانی کا اظہار کیا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا باللتی ہی احسن، کہ اگر یتیم کے لیے الگ سے ہانڈی بناؤ، یتیم کے لیے الگ سے پکاؤ، ایک ہے وہ تو ظاہر سی بات اس کا مال زیادہ خرچ ہوگا، ضائع ہوگا، تو کوئی حرج نہیں ہے جب اس کے مال کی حفاظت کی خاطر تم اپنے بچوں کے ساتھ اس کا حصہ ڈال کر پکا کر کھا لیتے ہو، تو اس میں کوئی تمہارے لیے حرج نہیں ہے۔ یعنی مقصود اور نیت ذہن میں یہ ہو کہ یتیم کے مال کی میں حفاظت کر رہا ہوں، یتیم کے مال کو ہڑپ نہیں کر رہا، یتیم کے مال کو ضائع نہیں کر رہا، حفاظت کی نیت سے۔ فرمایا کب تک؟ جب تک کہ وہ نابالغ ہے، وہ یتیم ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا۔ جب بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر سے یتیم کے احکامات اٹھ جاتے ہیں۔ جب کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو پھر اس پر اسے یتیم نہیں کہا جا سکتا۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور دوسرے مقام پہ آتا ہے فَإِنْ آنَسْتُمْ، اگر تم پاؤ ان میں سمجھداری، فَادْفَعُوا، تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، ان کو دے دو۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کے مال ان کو دے دو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، یہ 12واں حکم ہے، عہد کی پاسداری کرو، عہد پورا کرو۔ اور عہد سے مراد یہاں پر اللہ کے ساتھ کیا ہوا بھی عہد ہے، اللہ کی وحدانیت کا، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی معبود برحق ہے، اور تیرے ہر حکم کو ہم مان کر چلیں گے۔ اور اسی طرح بندوں کے ساتھ عام معاملات کے اندر جتنے بھی عہد اور وعدے کرتے ہو تو اوفو بالعہد، ان وعدوں کو پورا کرو، ان عہد کو پورا کرو۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، حتیٰ کہ آپ کسی کے ساتھ عہد کر کے کئی دفعہ ایسے بھی ہوا پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن عہد کی خلاف ورزی نہیں کی۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کی پاسداری کرو، عہد پورا کرو، وعدہ پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن وعدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور وعدے کی خلاف ورزی جو کرنے والا ہے اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو فرمایا اوفو بالعہد، اللہ سے کیے ہوئے عہد بھی پورے کرو، بندوں سے کیے ہوئے عہد بھی پورے کرو، اس لیے کہ ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن وعدوں کے متعلق تم سے باز پرس ہو۔